یہ 13 اگست 1947 کی رات تھی جب لاہور کی فضا عجیب سی بے چینی سے لبریز تھی، جیسے ہوا میں کوئی سرگوشی ہو جو ہر دیوار سے ٹکرا کر دلوں کو بے قرار کر رہی ہو۔ گلیوں میں معمول کے چراغ روشن تھے، مگر ہر چہرہ ایک سوال بن چکا تھا، کیا ہم واقعی آزاد ہونے والے ہیں؟ ایک چھوٹے سے کمرے میں جس کی دیواروں پر وقت کی ضربیں لکھی تھی، ایک بزرگ شخص ریڈیو کے قریب بیٹھا تھا۔ سفید داڑھی، کانپتے ہوئے ہاتھ، مگر آنکھوں میں چمک۔ اس کا پوتا جو کہ 11 سال کا تھا اس کے قریب زمین پر بیٹھا ہوا تھا، اپنے دادا کے چہرے کو غور سے دیکھ رہا تھا اور بولا، دادا ابو، آج آپ اتنے خاموش کیوں ہیں؟ بوڑھے شخص کی آواز ہلکی تھی مگر بوجھل تھی۔ اس نے کہا، بیٹا، کچھ آوازیں انسان صرف دل سے سنتا ہے۔ آج وہی رات ہے جس کی دعا میرے باپ نے ہر شب مانگی تھی۔ ریڈیو سے اچانک ایک آواز ابھری، السلام علیکم، یہ پاکستان براڈ کاسٹ سروس ہے، ہم لاہور سے براہ راست نشریات کر رہے ہیں۔ 12 بجے ہیں، 13 اور 14 اگست 1947 کی درمیانی رات۔ پاکستان کا سورج طلوع ہونے کو ہے۔ بوڑھے شخص کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے۔ یہ ایک ایسے بزرگ کا واقعہ ہے جس کی زندگی ہماری آزادی سے پوری طرح جڑی ہوئی ہے۔ 1847 کی جنگ آزادی میں اس شخص کے دادا نے دہلی میں بہادر شاہ ظفر کے ساتھ انگریزوں کے خلاف لڑائی لڑی تھی۔ شکست کے بعد انہیں دہلی کے قلعے کی فصیل پر لٹکا دیا گیا۔ وہ بزرگ یہ کہانی اپنی ماں سے سنتا آ رہا تھا۔ سر سید احمد خان نے جب علی گڑھ کی بنیاد رکھی تو وہ بزرگ جس کا نام تھا ماجد، اس کے والد اپنا اکٹھا کیا ہوا آٹا بیچ کر بستی میں ایک اردو مکتب کھولنے والے پہلے شخص بنے۔ وقت بدلا، مسلم لیگ بنی اور علامہ محمد اقبال نے وہ خواب دیکھا جس میں مسلمان آزاد فضا میں سانس لیتے ہیں۔ ماجد صاحب جو اس وقت نوجوان تھے، آل انڈیا مسلم لیگ کے ایک خاموش کارکن بنے۔ انہوں نے 1940 کی لاہور قرارگاہ والے جلسے میں رضاکاروں کو پانی پلایا۔ انہی دنوں ماجد صاحب کی بیوی رابعہ بیگم نے انہیں خط میں لکھا، اگر ہمارا بیٹا آنے والے پاکستان میں اذان دے سکے تو سمجھنا میرے دودھ کا حق ادا ہو گیا۔ جون 1947 کے بعد جب تقسیم کا اعلان ہوا، فسادات پھوٹ پڑے۔ ماجد صاحب امرتسر سے لاہور ہجرت کر کے آئے۔ سفر کے دوران ان کی ماں اور چھوٹے بھائی قافلے میں شہید ہو گئے۔ ریل کی پٹری پر لاشوں کا بستر تھا، مگر وہ صرف پاکستان پہنچنے کی آس میں سب کچھ چھوڑ آئے۔ لاہور پہنچ کر جب وہ پہلی اذان سنی تو زمین کو چوم کر کہا، ماں کی قربانی، بھائی کا لہو اور میرے بابا کی چپ، سب کا صلہ یہی اذان ہے۔ 14 اگست 1947 کی صبح جب سورج نکلا، ماجد صاحب نے چھت پر سبز ہلالی پرچم بلند کیا۔ ان کے پوتے وقار نے اذان دی، جس کی آواز میں پوری بستی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر شکر ادا کیا۔ ماجد صاحب نے وقار کو سینے سے لگایا اور کہا، بیٹا، یہ آزادی ہمیں مفت میں نہیں ملی، اس میں ہم نے بہت سے مسلمانوں کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا، بہت سی ماؤں کے سامنے ان کے بیٹوں کو شہید کر دیا گیا، اور مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے کہ جب ریل کی پٹری پر اگر ہم نظر دوڑاتے تھے تو صرف لاشوں کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا، اور وہ لاشیں صرف اور صرف مسلمانوں کی لاشیں تھیں۔ یاد رکھنا، پاکستان صرف ایک ملک نہیں، یہ ایک امانت ہے، تم پر فرض ہے کہ اس کی حفاظت کرو۔ وقار جب بڑا ہوا تو ہر سال 14 اگست کو وہ اپنے دادا کی وہی کہانی بچوں کو سناتا اور آخر میں کہتا، اگر تم جاننا چاہتے ہو کہ پاکستان کیا ہے
تو اپنے دادا سے پوچھو یا ان کے آنسوؤں سے، جنہوں نے وہ لاکھوں لاشیں مسلمانوں کی قربان ہوتے ہوئے دیکھی، جن کے بدلے میں ہمیں آج ایک آزاد ریاست پاکستان ملی، جس میں آج ہم خوشحالی سے زندگی گزار رہے ہیں۔ پاکستان کاغذ پر لکیر کھینچنے سے نہیں بنا، بلکہ دل پر زخم کھینچنے سے بنا ہے، اور جس قوم نے اتنی قربانی سے یہ وطن لیا ہو، اسے بھولنے کی نہیں، نبھانے کی ضرورت ہے۔